بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو ان میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بہت شکریہ ماجدہ بہن، ہم نے آیات 16 سے 20 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سنا۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے جہاں پہ آیت 16 شروع ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، اس کی تشریح ہم نے دیکھی تھی۔ اسی سے آگے ریلیٹ کرتے ہوئے آج دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی بزنس ڈیل کیسی تھی۔ اچھا، آج جو ہے نا تفسیر سے زیادہ یوں سمجھے میں آپ کو ایک مووی دکھاؤں گی۔ جی ہاں، آپ سوچیں گے تفسیر کی کلاس میں بیٹھے مووی کیسے دیکھیں گے، لیکن اصل میں قرآن نے جس انداز سے یہاں مثالیں بیان کی ہیں وہ واقعی آپ کے ذہن کے پردے پہ خود بخود ایک فلم چلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے سینز ہمارے سامنے کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب
कैमरा किसी के ऊपर आता है तो कभी जूम इन होता है, कभी जूम आउट होता है। कभी जूम इन करके आप एक बंदे का चेहरा देखेंगे, कभी जूम आउट होगा और आपको एकदम से सीन बदलेगा, पिक्चर बदलेगी, एक और सीन दिखेगा, बहुत सारे लोग दिखेंगे। मुसलसल हरकत दिखेंगी इन मिसालों के जरिए। फिर एक और चीज यहाँ आप देखेंगे कि आप में से जो लोग न्यूज देखते हैं, आपने नोट किया है कि हर दफा जब खबरें शुरू होती हैं तो वो पहले कुछ झलकियां दे देते हैं अहम खबरों की, कि आज फलाने ने ये कहा, ये वाकया हुआ। इब्तदा के चंद सेकंड मोटी अहम खबरों की झलकियां दे के फिर खबरों की एक समरी होती है, फिर हर खबर की वो तफसील देते हैं। यानी ये इस पैटर्न से आप फैमिलियर हैं। इसी तरह जब ये आयात शुरू हुई थी दोनों ग्रोहों की, यानी जो हमने मुनाफिकीन के दो ग्रोह पढ़े और अहले ईमान का ग्रोह देखा, फिर हमने कुफार का देखा। जब बात काफरों की आई थी तो शुरू में कुछ झलकियां दे दी अल्लाह ने, ये बात करके कि ये जिन्होंने कुफर किया बराबर है, डराओ ना डराओ, नहीं मानेंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, कानों पे मोहर लगी, आंखों पे पर्दा है और उनकी अजाब है। यहाँ पे क्या के झलकियां दे के तो बात खत्म कर दी, एक हमें एक मंजर दिखाया गया, लेकिन इस खबर की तफसील नहीं थी वहां पे, क्योंकि इस आयत को सुन के बात ही खत्म हो गई और फिर बंदा सोचता है कि क्यों, फौरन क्यूरियोसिटी उठती है कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये इनिशिएटिव लिया और ये ऐलान कर दिया, मोहर लगा दी। तो वो जो शुरू में खबर आई थी ना, आज हम उसको बहुत तफसील से देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे खोल खोल के बयान कर रहा है। क्यों खोल के बयान कर रहा है? कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, कि हम अपनी आयात को इस तरह खोल खोल के बयान करते हैं। देखिए, जो एक स्पीकर होता है ना, वो उसका काम है बस स्पीच देना। वो उसको इससे कोई गरज नहीं है लोग समझे हैं या नहीं समझे, वो सिर्फ स्पीच करके चला जाता है। लेकिन जो उनसा टीचर होता है, जैसे अभी हमारी इस तफसीर क्लास से कबल माजिदा बहन तजवीद क्लास ले रही थी, तो टीचर को चेक रखना पड़ता है कि भाई इनको समझ आ रही है। कभी वो टेस्ट लेता है और कभी टीचर का स्टाइल ये होता है कि वो बात को बार बार एग्जाम्पल दे के समझाता है। और यही स्टाइल अर्रहमान अल्लम अल कुरान, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया है, तो उसके सिखाने में वो टीचर का सा अंदाज है, मिसालों के जरिए बात को बार बार वाजे करना और दोहराना बात को, यहाँ तक कि मुझे और आपको समझ आ जाए। और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि शुरू में जो झलकियां दिखी, अब हम उनको गहराई में जाके देखेंगे। अब जो जो मैं आपके सामने वो पिक्चर चलाती जाऊंगी, आपने विजुलाइज करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि जो चीज मौजूद नहीं, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इसके लिए आपको एक चाहूंगी कि आप लोग मेरी कैमरे को, स्क्रीन को देखें और आप ऐसे हाथ कर लें और हाथ को यहाँ मुंह के करीब ले आए। ये एक्सरसाइज मेरे साथ इसलिए कीजिए ताकि जो मैं अगली आयत पढ़ते जा रही हूँ, इस एक्सरसाइज के बाद आपको इसकी बात बहुत अच्छी समझ आएगी। जब आप हाथ मुंह के पास ले आए तो आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में लीमू है, ठीक, एक फ्रेश कटा हुआ बड़ा सा लीमू है और अब आपके मुंह के करीब है। अब आप नोट करें कि आपके मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो गया है। लीमू का सोच के कि लीमू आपके मुंह के करीब है, आप देखिए आपके मुंह में लुआब आने लग गया। ऐसा ही हुआ है ना, सलाइवा जमा होने लग गया, हालांकि आपका हाथ खाली है, आपके हाथ में लीमू नहीं है। आप इस एक्सरसाइज को जब भी करेंगी आपको महसूस होगा, आप जहन में सोचेंगे यहाँ लीमू है, तो वो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, उस पर एक रिस्पॉन्स देगी। तो इस मिसाल को करवाने का, एक्सरसाइज को करवाने का मकसद ये था कि जब अभी मैं आपके सामने विजुलाइज करूंगी कुरान की आयत, तो आपका जो दिमाग है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये 1400 साल पहले आयत नाज़िल हुई। आप इस आयत को ऐसे ही महसूस करेंगी कि गोया
آپ ابھی مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، مدینہ میں چل رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد یہ آیات ہیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں. آپ نے ان کو ویژولائز کرنا ہے. جو میں آیات آپ کے سامنے امیجز رکھتی جاؤں گی، آپ نے ہر امیج کو تصور کر کے اس پکچر کو اپنے دماغ کی اسکرین پہ دیکھنا ہے. ٹھیک، آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ 3 امیجز آئیں گے. پہلے چھوٹا ہے، دوسرا درمیانہ، اور تیسرا بہت ڈیٹیل سے آئے گا. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کیسے کر رہا ہے؟ مثلہم کمثل. اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ 2 بار یوز کر رہا ہے. ان کی مثال جیسی مثال. حالانکہ صرف اتنا بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا کہ ان کی مثال، یعنی ایک لفظ کو 2 بار دہرایا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو عرب لوگ تھے وہ لفظ مثال یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تشبیہ دینے کے لیے یہ لفظ تھا ان کے پاس، لیکن وہ یونیک لفظ تھا. بہت کوئی خاص بات ہوتی تھی تو اس کے لیے وہ یہ لفظ مثال یوز کرتے تھے. اور یعنی کوئی ایسی بات جس کے لیے ان کو توجہ دلانی ہوتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے اس کی مثال، ورنہ وہ دوسرے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پہ اللہ نے لفظ مثال یوز کیا ہے، تو اس سے نا ایک دم سے ان کی توجہ زیادہ ہوگی. اور ایک بار نہیں 2 بار کیا، اور 2 بار کر کے ساتھ لفظ کا جیسی مثال، یعنی شدت. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ تم نے اس مثال کو، اس امیج کو سمجھنا ہے. اللہ زی کون سی مثال؟ ان کی مثال جیسی کی، یعنی ایک مثال. کہا کہ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی تمہیں مثالیں ملیں گی، تم نے وہ بھی سمجھنی ہے. تو گویا پزل پیسز ہیں، ہم نے سارے پیسز کو اکٹھے جوڑنا ہے، اور جب پوری پکچر پزل بنتا ہے تو بات صحیح سمجھ آتی ہے. تو ایک مثال پہ ہم نہیں رکیں گے. اب الذی استوقد نارا، پہلے منظر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو اوقد نارا آنا چاہیے تھا کہ ایک شخص نے آگ جلائی، لیکن یہاں استوقدہ اور اوقدہ میں فرق ہو گیا. استوقدہ میں یہ آ گیا کہ ایک شخص آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، وہ ڈیسپریٹ ہے. دیکھیں صحرا میں جب آگ جلائی جاتی ہے تو لائٹر تو نہیں تھے نا، پتھروں سے رگڑ کے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے میں فلم کا پہلا سین رکھ رہی ہوں. آپ امیجن کریں کہ صحرا ہے اور وہاں اندھیرا ہے. صحرا میں دن کے وقت کون آگ جلاتا ہے؟ صحرا دن کے وقت تو تپ رہی ہوتا ہے. وہ آپ وہاں گوشت رکھیں گے تو باربیکیو ہو جائے گا. دن میں تو کوئی بھی نہیں نا آگ جلاتا. مطلب کہ رات کا وقت ہے اور ایک شخص ڈیسپریٹلی آگ جلا رہا ہے. کیوں جلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ صحرا میں، ایک تو صحرا بذات خود بڑی مشکل جگہ ہے. ہم ہر دفعہ دیکھ رہے ہیں صحرا کی مثال کہ صحرا میں گم ہو جانا زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گوگل میں الٹرنیٹیو ایک روٹ ڈالا اور پھر کہیں اور چل پڑے. صحرا میں بہت جلد گم ہو جاتا ہے انسان. ایک تو صحرا جگہ ایسی، پھر رات کی تاریکی، پھر جانوروں کا خطرہ. صحرا میں چھپے ہوئے بچھو، سانپ، ایسی جانور مخلوق تو رہتی ہے، اور آگ کے سے جانور عموماً بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ اس کا بھی سوچ رہا ہے. پھر صحرا میں آپ محفوظ نہیں ہوتے، یعنی چوریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. صحرا میں رات کے وقت ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے، سردی بھی شدید ہوتی ہے اور گرمی بھی شدید ہوتی ہے، اور اگر ہوا چل پڑے تو اس کی بھی شدت ہوتی ہے. تو اب اس سردی سے بھی بچنا ہے، خطرے سے بھی بچنا ہے، اور وہ شخص آگ جلا رہا ہے، وہ اویئر ہے ان چیزوں سے، تو وہ ڈیسپریٹ ہو کے اس کو آگ جلا رہا ہے، اور وہ آگ جلانے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا. فلما اضاءت ما حولہ. اب آگ جو ہے وہ جلی ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ کوئی چھوٹی سی فائر ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں پکچر چل پڑی ہوگی. رات کا اندھیرا اور
کوئی فرد کا پتھر رگڑ کے آگ جلا رہا ہے اور وہ کانشیس ہے، وہ اویئر ہے. جب یہ سین آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے تو آپ اس سین کو میں آگ کو لے آئے. وہ آگ بہت بڑی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ آگ جل پڑی ہے بلکہ بہت ہی روشن ہو گئی ہے، جس کو الاؤ کہتے ہیں اردو میں، جو لوگ فیملیئر ہے. اچھا، وہ آگ کا جو الاؤ ہے، جو بڑا سا، افلما اضاءت ما حولہ، یہاں پہ لفظ آیا اضاءت. آپ نے اردو میں کسی کا نام ضیاء سنا ہوگا، آپ کے خاندان میں کسی نہ کسی کا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے فیملی میں کسی کا ہو. ہمارے ہاں لفظ ضیاء بولا جاتا ہے، عربی والے اس کو ضیاء بھی کہتے ہیں اور اس کو اضاءت بھی کہتے ہیں. ضو اور نور دونوں روشنی کے لیے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے. اچھا، یہ فرق جو میں ابھی بتانے لگی ہوں، آپ اس کو نا اپنے کہیں دماغ میں پکا یاد کر لیں، کیونکہ یہ مثال بار بار دہرائی جائے گی اور پورے قرآن میں آئے گی. نور اور ضیاء دونوں روشنی، فرق کیا ہے؟ نور میں ہیٹ نہیں ہوتی جو نور کی روشنی ہوتی ہے، اسی لیے چاند کو نور کہا گیا ہے، جبکہ سورج کی روشنی کو ضیاء کہا جائے گا. صبح کے وقت کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کو نور کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہیٹ والی روشنی نہیں ہوتی جو دن کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے، اس کو ضیاء کہا جاتا ہے. پھر ایک اور فرق ہے ضیاء اور نور کا، کہ نور کی روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے، جبکہ ضیاء جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی. یہ دونوں میں فرق ہو گیا. اچھا، اب دیکھیں کہ نور میں، ضیاء میں ہیٹ ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اس آگ کی ہیٹ اور روشنی پھیل گئی، یعنی کوئی ایسی آگ نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی، الاؤ روشن ہو گیا. اب پکچر آپ نے دیکھ لی، آپ کے ذہن میں آ گئی. اب یہاں پہ نا ایک سین ایک دم سے چینج ہونے لگا ہے. ابھی قرآن نے واحد کا صیغہ یوز کیا، الذی، کہ ایک شخص جس نے آگ جلائی. آپ اس پکچر کو چینج کریں، زوم آؤٹ کریں، اور اب آپ کو وہ بڑے سے آگ کے ارد گرد بہت سارے لوگ دکھیں گے. ٹھیک، اب کیمرہ پکچر کو بڑا کر رہا ہے. پہلے آپ کو صرف ایک فرد دکھ رہا تھا، پھر آگ جلاتے ہوئے دکھا، پھر آگ روشن ہوئی، اس کے ارد گرد آپ کو بہت زیادہ لوگ دکھے. اب جب بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، اب قرآن اگلا پکچر دے رہا ہے، ذہب اللہ بنورہم. جب روشنی آتی ہے، ہیٹ آتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایک دم سے سین چینج ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جو روشنی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت تھی وہ چھین لی، وہ سلب کر لی. ان کو روشنی کی ضرورت تھی لیکن اب وہ دیکھ نہیں سکتے، اس آگ سے ہیٹ نہیں لے سکتے. آگ بہت بڑی ہے لیکن وہ محروم ہو گئے ہیں، اور اتنے زیادہ محروم ہوئے ہیں، ذہب اللہ، کہ اللہ نے بالکل یعنی فل سٹاپ لگا دیا، ختم کر دیا ان کی بصارت کو. اگر اللہ تعالیٰ کہتا اذهب اللہ، اس کا بھی مطلب یہی ہونا تھا کہ وہ نور لے گیا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شاید پھر نور کبھی واپس آ جائے، جیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے ذہب اللہ کہہ دیا کہ وہ پھر واپس کبھی نہیں آئے گا، کہ وہ بالکل محروم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے نور چھن گیا. گویا جوں جوں وہ صحرا میں سفر کریں گے، وہ اور زیادہ اندھیرے میں بھٹکتے چلے جائیں گے. وَتَارَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اندھیرے پر اندھیرا جس میں وہ بھٹکیں گے، شدید تاریکی. اپنے ذہن میں فلم چلنے دیں، وہ دیکھیں گے وہ لوگ کس طرح گھوم رہے ہیں. تاریکی کو امیجن کریں، ان لوگوں کے گھومنے کو امیجن کریں. اندھیرے پر اندھیرا ہے، شدید تاریکی ہے، آگ وہاں موجود ہے لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہے، اس کی ہیٹ نہیں لے پا رہے. کیوں نہیں لے پا رہے؟ کیوں یہ منظر بدلا؟ اس کو اگلی مثالوں میں ہم آگے جا کے سمجھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. اچھا، ایک دلچسپ بات، کبھی انسان کی یہ نیچر ہے کہ اگر آپ کی کسی وجہ سے آنکھوں کو کچھ نظر نہ آئے، کہیں اندھیرا ہو، تو انسان کے کان خود بخود تیز ہو جاتے ہیں. بلکہ جو لوگ نابینا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں وہ بلائنڈ ہیں لیکن ان کے کان بہت
وہ کہتے ہیں نا کانوں کا بہت باریک ہے، کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نابینا لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، تو کان ان کے شارپ ہو جاتے ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے تو سن کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مدد کے لیے کو بلا سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کانوں سے وہ کام لے سکتے ہیں. ایک ٹول نہیں تو دوسرا ٹول کام کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بچا لے. تو لیکن اس پکچر کو آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ نور سے، روشنی سے دور ہو گئے، اس آگ کے روشنی سے. اب دوسرے منظر میں ایک اور ٹریجڈی یہ ہوئی، سمن، وہ بہرے ہیں، کان شارپ ہونے کی بجائے بالکل بہرے ہو گئے، ڈیف ہو گئے. بکمن، جب آپ کی آنکھ کام نہیں کرتی، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نا آئی نیڈ ہیلپ، کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. لیکن بکمن وہ پکار بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کو آواز بھی نہیں آ رہی. اور دیکھیں ایک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت عرصہ اندھیرے میں رہیں اور آپ کے کان بھی نہ کام کریں تو انسان اس کو لگتا ہے کہ وہ اندھا ہونے لگتا ہے. امیون، گہرے اندھیرے میں اندھا پن ان پہ چھا گیا. آنکھ آہستہ آہستہ آپ تھوڑی دیر اندھیرے میں دیکھیں تو آنکھ آہستہ آہستہ دیکھنے لگتی ہے، لیکن امیون وہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں. ان کی وہ صلاحیت، ان کی بینائی جا چکی، وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ بول نہیں سکتے، مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، سن نہیں سکتے. آپ اس ہجوم کو دیکھیں، وہ کس طرح پھر ان کی چلنے پھرنے، ان کی حرکات کو آبزرو کرے، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. واپس کدھر نہیں آ سکتے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی وہ روشنی، وہ الاؤ، وہ نور، ہدایت کی جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ نہیں آ سکتے وہاں پہ. اس الاؤ کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کا الاؤ جلا دیا اور تم اس پہ پتنگوں کی طرح گر رہے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے الگ کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا انسانیت کو آگ سے بچانا. لیکن ہم اس مثال کو اور زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے. آپ کے آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں وہ ساری فلم چل گئی ہوگی. اس کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے ہجوم، آپ کے سامنے اس کی فلم چلائی، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. دیکھیے جو بنی اسرائیل تھے جن کا ہم بار بار ذکر پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، بہت زیادہ نبی آئے. اب دیکھیں قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، داؤد ہو گئے، سلیمان علیہ السلام، زکریا ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. ایک نبی وفات پا جاتا اللہ تعالیٰ فوراً دوسرا بھیج دیتا. یہ نا اس چیز کے یوز ٹو تھے کہ ہر وقت، یعنی ان کو لگتا تھا وی آر دا اسپیشل ون، وی آر دا چوزن ون، اور ان کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی آ رہا ہے. یہ پہلی بار ہوا کہ 600 سال کا تقریباً گیپ آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اب جب وہ انبیاء آ جاتے تھے ان کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ جب اتنی نسلیں گزری اور نبی نہیں آیا تو انہوں نے ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی ان کی تورات میں چونکہ پیش گوئیاں تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو کیا کرتے تھے کہ ان کے علماء اس کو لکھ دیتے تھے خط میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھتے تھے، اس آخری نبی کے نام، اور ہر جنریشن دوسری جنریشن کو وہ ڈاکومنٹ ہینڈ اوور کرتی تھی کہ اگر ہماری زندگی میں یہ نہ آیا، یہ نشانیاں، میک شور کہ تم اس نبی سے ملو. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدینہ میں یہودی تھے نہیں، وہ اس لیے مائگریٹ کر کے آ گئے تھے کہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ نبی ایسی جگہ آئے جاگا جہاں صحرا ہے اور کھجور کے درخت ہے. تو ان کو مدینہ کی بستی اس سے بالکل قریب تر لگی تھی، اس لیے وہ قبیلے وہاں کے آباد ہو گئے تھے. تو آپ سوچتے جائیں کہ یعنی اس روشنی کی خبر ان کے پاس کتنی زیادہ اور کتنی واضح تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود 40 سال تک کی عمر تک نہیں پتا تھا کہ آپ کا مشن کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبوت سے قبل آپ کو نہیں پتا تھا.
وہ نور اور روشنی آپ کو 40 سال کی عمر میں جا کے ملی اور وہ ہدایت ملی. اب دیکھیں جو وحی کا نور ہے، یعنی اس سے پہلے کی دنیا، اس کی بعد کی دنیا، بیفور اور آفٹر کا فرق ہے. ایون یہ جو وحی کی روشنی ہے، اس وقت کا جو نقشہ ہے، یعنی آج اگر امریکہ ایک سب کانٹیننٹ ادھر ہے، افریقہ ادھر ہے، یورپ ایشیا ادھر ہیں، یہ نقشہ کس وجہ سے چینج ہوا؟ آج کی دنیا کا نقشہ اس ایک لمحے کے بعد چینج ہوا تھا. اس یعنی یہ جو سب کانٹیننٹس کی شکل بنی، یہ اس وجہ سے بنی جب وہ وحی نازل ہوئی، جب وہ روشنی آ گئی. وہ روشنی کہاں آئی تھی؟ دیکھیں صحرا میں آئی نا. عرب لوگوں کے پاس کیا تھا؟ اس وقت بھی بہت ساری اسٹیٹس تھیں، ڈیولپڈ کنٹریز تھے، جہاں پہ باقاعدہ سڑک تھی، گلیاں تھیں، تجارت تھی، شاپس تھی، مارکیٹس تھی، وہ لوگ ٹریڈز کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے. رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، فارس تھی، یہ سب اسٹیٹس اس وقت موجود تھیں. اور ان میں آپ سوچیں کہ جہاں پہ اسٹیٹس ہیں، یعنی شہر اور دیہاتوں کا فرق ہم سب جانتے ہیں. شہروں میں بہرحال روشنی کا انتظام تھا، اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ مارکیٹ اور باقی سب کچھ تھا، تو مطلب لوگ تھوڑے سے ایڈوانس تھے. لیکن جو عرب صحرا میں رہنے والے تھے، ان کے پاس روشنی کا انتظام نہیں تھا سوائے آگ جلانے کے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہی ہوں کہ جب رومن امپائر، پرشین امپائر، ان سب کے پاس سیویلائزیشنز تھی، بلڈنگز، ٹریڈ تھی، ان کی اپنی پروڈکٹس تھیں جس کی وجہ سے وہ فیمس تھے، پوری دنیا ادھر جاتی تھی، لوگ ان کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کرتے تھے ان کی طرف. وہاں جا کے ان کا دل ہوتا تھا کہ اچھے فیوچر کے لیے ہم ان ملکوں میں جا کے سیٹل ہوں. عربوں کے پاس کیا چیز تھی کہ جس پہ وہ فخر کرتے تھے؟ آئی ایم شور آپ لوگوں میں جس نے موٹی موٹی بھی سیرت پڑھی ہے وہ جانتا ہوگا. عرب کس چیز پہ پراؤڈ تھے؟ ان کے پاس ظاہر سیویلائزیشن نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، ٹریڈ نہیں ہے. کیا چیز تھی پھر؟ کوئی بہن بتانا چاہے؟ جی، میرا سوال سمجھ آ گیا نا؟ عرب کس چیز پہ فخر کرتے تھے؟ اب ان کی کیا پوزیشن تھی، کیا چیز تھی جس پہ وہ بہت پراؤڈ کرتے تھے؟ میں بتاؤں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. میں بتاؤں؟ یہ بات کیجئے. لینگویج. ایکسیلنٹ، ویل ڈن. آئی ایم شیور پتہ سب بہنوں کو ہوگا لیکن شاید وہ بعض دفعہ جواب دینے میں سوچ پہ پڑ جاتی. آپ سب جانتے ہیں نا عرب جو اپنی شاعری پہ کتنا زیادہ ان کو تھا کہ وہ نان عرب کو اجمی کہتے تھے، اور ان کے ہاں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور یعنی ان کی جو جنگیں ہیں وہ شعروں کی بنیاد پہ ہوتی تھی. ان کو اپنی زبان پہ اتنا پرائڈ تھا. جب حج کا سیزن آتا تو ان کے جب جو لوگ شاعری کرتے ان میں سے جو شاعر جیت جاتا، اس کی نظم کو باقاعدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا. اس قوم، اس حصے کو اللہ نے چن لیا. اچھا، اب آپ کے سامنے یاد ہے نا جو میں نے آپ کو پکچر دکھایا تھا کہ آگ جلائی، روشنی اس صحرا میں کی. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں آئے ہیں تو مکہ کے اس وقت حالات کیا تھے ارد گرد؟ آپ دیکھتے تھے کہ یتیموں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا. جیسے ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ مہمان نواز وہ تھے، کوئی باہر سے آ جائے تو بہت اچھے تھے وہ، لیکن اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کیونکہ یہ رویہ ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے. ویسے تو خواتین میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے، جس کو میں کہتی ہوں فرض چھوڑ کے تہجد پڑھنا. اب کیا ہے کہ ان کے معاشرے کے اندر یتیم کے حق نہیں ملتے تھے. عورت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹی کو زندہ گاڑ دینا، یعنی کمزور کا حق دبا لینا، یہ سارے میں اس کو دہراؤں گی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بودر کرتی تھی کہ معاشرے میں استحصال ہو رہا ہے، ریسزم ہے، کاسٹ سسٹم ہے. تو آپ کو یہ باتیں بہت پریشان کرتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ
غار ہرا میں جاتے تھے اور وہاں جا کے آپ غور و فکر کرتے اور ہم ایزیوم کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں کہ رات کے وقت آپ ممکن ہے وہاں آگ جلاتے ہو, وی آر ناٹ فار شور, لیکن ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں اتنی اونچائی پہ. ایک اور کوئی کوشچن, نظر بہن نے تو جواب دے دیا, آپ کوئی اور بہن جواب دے. میں بہت آسان سوال کر رہی ہوں, اس لیے پلیز دیکھیے اگر آپ کو غلط جواب دیں گی تو کیا ہوا, آپ پھر بھی سیکھیں گے نا, اور سیکھنے میں کیسی جھجک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ گئے غور و فکر کے لیے, اللہ سے انہوں نے پھر وہیں کلام کیا. اور کون سا نبی ہے جو پہاڑ پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے؟ کس کی بات آئی؟ حضرت موسیٰ. موسیس. جی ایکسیلنٹ, ویل ڈن. یہ میں کنیکشن کیوں کرا رہی ہوں, زیادہ نا ہم نے پچھلی کچھ کلاس میں پہلے بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں 70 بار آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے قصے کو ریلیٹ کیا ہے, تو بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں. اچھا ابھی ہم واپس اس پہ آتے ہیں کہ عرب جب اتنی لینگویج پہ اتنا وہ پراؤڈ کر رہے ہیں, ان کی حالت دیکھیں. آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو سفیان, ابو جہل اور تیسرے کا مجھے نام ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہو, لیکن یہ 3 مشہور سردار جو لوگ تھے وہ رات کے وقت چھپ کے آئے سننے کے لیے, اور تینوں کو نہیں پتا تھا ایک دوسرے کے آنے کا, اور وہ چھپ کے قرآن سنتے رہے اور ان کو لگا کہ وہ ہپناٹائز ہو گئے ہیں. جب جانے لگے تو واپس تینوں کی ایک دوسرے کو دیکھ لیا, اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو, دوسرے کا تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو تینوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے کہا جھجکتے جھجکتے اعتراف کیا کہ ہم تو یہاں قرآن سننے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں نہیں آنا چاہیے, دیکھو ہم سردار ہیں, اگر پتہ چل گیا مکہ کے لوگوں کو تو ہم تو جنگ ہار بیٹھیں گے نا, جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہے, تو آئندہ نہیں آنا, آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی. لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری رات وہ پھر آ گئے, پھر انہوں نے چھپ کے قرآن سنا, اور اس بار بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا بھی آیا ہوا ہے, تیسرا بھی آیا ہوا ہے. یہ بات ابو سفیان نے خود روایت میں بتائی جب وہ اسلام لے آئے تھے, انہوں نے یہ بات خود بتائی تھی. اس لیے جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے اس کو ان کی اتھینٹسٹی پہ بیان کیا. دوسری رات بھی ایسا ہوا, پھر انہوں نے وعدے لیے کہ اب نہیں آنا. تیسری رات پھر پہنچ گئے, پھر تیسری رات انہوں نے کہا, ایک دوسرے کو شرم دلائی کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے نا تو ہم ڈوب جائیں گے, ہماری سرداری, ہمارا ملک سب کچھ خطرے میں ہے. اگر ہم قرآن سے متاثر ہو گئے تو پھر باقی تو پبلک ویسے ہی متاثر ہونے کو تیار ہے. تو پھر قسمیں اٹھائی, وعدے لیے, اور پھر وہ گھروں کو چلے گئے. ایک واقعہ میں کیوں بتا رہی ہوں, آگے جا کے میں اس کی ریزن بتاؤں گی. پھر ولید بن مغیرہ اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا, انہوں نے اس کو بلایا, اور وہ بھی تھوڑا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی, میں کیونکہ اس کی رائے مانی جاتی تھی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے سنتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہے, مجھے فوراً سمجھ آ جاتی ہے. اس کے نا پوئٹری میں سمجھ لو اس نے PhD کی ہوئی تھی. وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا, واپس آیا تو بالکل خاموش. اب سارے لوگ آ کے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ وہ واپس نہیں آیا. اور وہ ایسے جیسے نا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا, اور بے ساختہ کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ شعر, قافیہ, نثر, وزن یہ کیا ہے, ان کا وزن کیسے بنایا جاتا ہے. میں اس میدان کا ایکسپرٹ ہوں, میری زندگی گزری ہے. لیکن میری ایک بات غور سے سنو, اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام نہیں سنا. یہ شاعری نہیں ہے جو الفاظ کہے جا رہے, یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ چھا جانے والا کلام ہے. اس کی شاخیں پھلدار ہیں, اس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں, خزانے سے بھری ہوئی ہیں. یہ پیس ڈالتا ہے کلام. اب یہ بات کر رہا ہے, اب دیکھیں وہ مسلمان نہیں ہے جو یہ الفاظ کہہ رہا ہے. اب سارے غور سے دیکھ رہے ہیں, سوچے ذرا گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اور سارے بیٹھے ہیں, اور بیچ میں جب یہ بات کر رہے ہیں تو سارے سر پیٹ لیتے, کہتے اس سے کیا خبر بنے گی,
اس طرح ہم کیسے قرآن کے خلاف، ہمیں کوئی ایسی خبر دو کہ ہم CNN میں چلا سکے، کوئی اسلام پہ ہم کوئی ٹونٹ کر سکے، یہ تو کوئی بات نہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے اس کو فورس کیا ہمیں کوئی پوائنٹ دو، تو کہنے لگا پھر ایسے کرو کہ زیادہ سے زیادہ میں تمہیں یہ پوائنٹ دے سکتا ہوں کہ بھائی یہ ایک میجیکل چیز ہے، ایک سحرانہ کلام ہے، یہ جادوئی اثر کرتا ہے کہ انسان ہپناٹائز ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا انہوں نے اس کو جادوئی کلام کیوں کہا؟ کیونکہ جادو کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کو جادو کہہ کے تو ہم ایک قسم کا ہمارے پاس ایک ویلیڈیٹی آ جائے گی کہ اس لیے اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہے ہی جادو. اب دیکھیں کہ ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی نا سمن بکمن امیون کی، کہ دیکھیں کیسے یہ خدا کے عجیب بندے کہ اعتراف کر رہے ہیں پرائیویٹ محفلوں میں، مان رہے ہیں، دل میں ہے، اور بکمن پھر گونگے بن گئے، پھر بہرے بن گئے، یعنی سچ بات کہہ ہی نہیں رہے. پرائیویٹ محفلوں میں کہہ رہے ہیں لیکن باہر پبلک میں نہیں کر رہے، اندھے بن گئے ہیں. اب دیکھیں اندھے کیسے بنتا ہے انسان. ابھی جب ہم یہ قرآن سیکھ رہے ہیں یا جب قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، سیکھتے، پھر بولتے، سوال کرتے، آپ سے پوچھتے، جو بولتے جو سنتے اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس محفل میں آپ سن رہے ہیں اس حساب سے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اب جب وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی ویسا بن جاتا ہے. وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں، بلکہ ویسی ہوتی ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں. You don't look at the things as they are, you look at things as you are. جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا اس حساب سے آپ چیزوں کی ججمنٹ کرتے ہیں، جس کا جیسا براٹ اپ ہو. تو اب جب ان کی بصارت ہی نہیں رہی ہے، ان کا نور ہی جا چکا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اندھے ہو چکے نا، وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے. ہم لا یرجعون، واپس نہیں آئیں گے. کہاں واپس نہیں آئیں گے؟ اس فطرت پہ جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا. ایک حدیث کے مطابق ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس پہ جو روح ڈالی جاتی ہے اس کو نور کہا جاتا ہے، اور قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر جو کہ ایگو تھی، ان کے اندر کبر تھا، تو وہ نور اللہ نے چھین لیا ان کے. اب ہمارے ہاں آج کے دور میں سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے مسلز کو یوز کریں، کیونکہ جب مسل دیکھیں جو لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اور جم میں جاتے ہیں، مسل بلڈنگ کرتے ہیں، یا کوئی حصہ جب متاثر ہو جائے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو یوز کریں. if you don't use it you will lose it. ایک آج کی فزیالوجی ہمیں سمجھا رہی ہے. تو اگر کوئی شخص پورے سال کے لیے اپنی ٹانگیں نہ یوز کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے ٹانگوں کے مسلز ڈیمیج ہو جائیں گے، وہ چل نہیں سکے گا. اور کوئی پورا سال اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا رہے تو جب وہ ہاتھ اٹھا بھی لے گا تو اندھا ہو جائے گا. تو یہی حال ان کی روح کا ہے. روح کے اندر فطرت میں جو صلاحیت تھی اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی، اس کو جب انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا تو اللہ نے ان کی مرضی کے مطابق ان کو چلنے دیا. اچھا اب یہی بات یہودیوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو اہل کتاب تھے ان کے لیے قرآن نے خود کومنٹ کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو. دنیا میں ہر ایک کے لیے کنفیوژن ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے بچے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی، لیکن ان کی ریسزم تھی کہ غرور تھا کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لائے، اور نہ صرف یہ کہ نہیں لائے بلکہ سفہا کہہ کے غرور کیا. اچھا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنی تورات کو بھی دیکھ لیتے تو تورات بھی تو اسی نور کی بات کر رہی ہے، کیونکہ تورات یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں نور ہے. اب جب وہ انکار کر رہے ہیں تو دل میں نور نہیں جا رہا جبکہ وہ پہچان چکے ہیں. اچھا کرتے کیا تھے؟ وہ کسی شخص کے بارے میں پڑھی تھی، غالباً ان کا نام حمید تھا یا کچھ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تورا کی جو لینگویج ہے ہیبرو عبرانی، اس کو 8 سال لگائے سیکھنے میں، صرف
اس آیت کو، قرآن کی اس کو بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ لوگ بدل ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے کہ جب تورات میں کوئی ایسی آیت آتی جو قرآن سے میچ ہو رہی ہوتی تھی، کہتے تھے اس کو سکپ کر دو یا اس کو چینج کر دو یا اس کو نکال دو. تو وہ غالباً حمید نام ہے، انہوں نے پھر بک لکھی 8 سال کی ریسرچ کے بعد اور عبرانی زبان کو اچھے سے سمجھنے کے بعد، جس میں انہوں نے پھر جہاں جہاں آیات کو بدلا گیا تھا ان سب کو انہوں نے ریسرچ کر کے سامنے لے کر آئے. تو پھر ایسے لوگ جو آیات چینج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ گونگے، بہرے، اندھے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور پکچر دکھانے جا رہی ہوں، اور اگین یہ پکچر نا تھوڑی سی وہ جیسے وارننگ نہیں دیتے ایج ریٹنگ کی کہ یہ یونیورسل ہے، یہ پیرنٹس گائیڈنس والی فلم ہے، یہ 18+ ہے. تو یقین مانیں اب جو تصویر آپ کے سامنے آنے والی ہے نا، یہ دل کو دہلا دینے والی ہے کہ اب جو سین چلے گا اس سے ہمارا جو باڈی ہے وہ اور طرح سے ریئیکٹ کرے گی. اچھا، مثال کیسے شروع ہو رہی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جیسے آسمان سے ایک زور کی بارش. آپ میں سے کبھی کسی بہن نے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، تیز بارش میں کبھی کسی نے ڈرائیو کیا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گی؟ بارشوں کے ملک میں رہتے ہیں تو کبھی واسطہ پڑا ہو، موٹر وے پہ گاڑی چلائی ہو، کسی کو کچھ یاد ہو؟ You can't see, it becomes very hazy, you come sort of blind. بالکل کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، مین چیز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس پھر بھی اسکرین تو ہوتی ہے نا، وائپر ہوتے ہیں. موٹر وے میں اسپیڈ کی وجہ سے وہ بارش کے قطرے بھی لگتے پتھر کی طرح. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بارش ایسی ہے کہ اس کے جو قطرے ہیں نا وہ موٹے موٹے، بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے سائز کی ہیں اور بہت تیز ہیں. اور اب بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے پاس ظاہر ہے کہ ونڈ سکرین یا کچھ نہیں ہے، پیدل ہے. ایک اور مزے کی بات، من السماء کہا، من السماء، بارش تو آسمان سے ہوتی ہے. اس میں الگ سے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آسمان سے بارش؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، بارش آسمان سے بارش. اچھا، آپ لوگوں میں سے جو بہنیں یو کے رہتی ہیں، آپ نے، بلکہ میرا خیال ہے سارے ملکوں میں ہی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بارش ہو رہی ہو اور آپ نے کسی کو فون کیا اور آپ ہی کے شہر میں وہاں بارش نہ ہو رہی ہو؟ کبھی ہوا ایسے؟ کسی کے ساتھ ہوا ہو؟ جی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہماری سائٹ پہ، بلکہ آپ میں نے تو یہ نوٹس کیا ہے کہ ایک میں ڈرائیو کر رہی تھی تو ہمارے اسلاؤ میں بارش ہو رہی تھی اور تھوڑا سا میں لینگلی کی طرف گئی تو آگے بارش نہیں تھی. تو یہ چیز بھی میں نے نوٹس کی ہوئی ہے. جی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ایریا میں، بلکہ اگر آپ اس ایریا کے درمیان میں کھڑے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ دائیں طرف بارش ہے اور ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہ منظر دکھتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے اوپر آسمان ہے نا، وہاں سے سیدھی اس کے اوپر بارش آ رہی ہے. اچھا جی، اب آپ تیار ہیں فلم دیکھنے کے لیے؟ میں اس سین کو انٹینس کرنے لگی ہوں، بہت زیادہ انٹینس. پہلے میں نے کہا رات کا اندھیرا ہے، تیز بارش، بارش کے قطرے شدید بڑے سائز کے ہیں اور بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے، بریک نہیں آ رہی. ٹھیک، اور سیدھی وہاں سے ہو رہی ہے جو بالکل سر کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ کم ہے یا زیادہ ہے، بلکہ بالکل اوپر ہے. پلس اب اس تیز بارش، اس سین کو دیکھے، اس میں وہ بندہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر ظلمات و رعد و برق. ایک تو یہ کہ ظلمات، تاریکی پر تاریکی، ٹھیک، گہرے بادل، رات کی تاریکی، پھر کالے بادل، بادلوں کے اوپر کالے بادل، اور پھر بارش کا اندھیرا، اور تھنڈر بہت زیادہ، اور لائٹننگ، بجلی کی کڑک اور چمک، اور بار بار ایسے آواز آ رہی ہے کہ جیسے بم گر رہے ہیں، کوئی چیز مسلسل گر رہی ہے. اب اس جگہ پہ آپ اس بندے کو، آپ کے ذہن میں اب فلم چلنی چاہیے، ایک بندہ چل رہا ہے ان اندھیروں میں، اس سین میں. تو جب بار بار بہت زیادہ دھماکے کی آواز آتی ہے
تو وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کیا کرتے ہیں اگر کوئی چیز کی آواز ہو تو انسان انگلی ٹھونستا ہے نا, انگلی کی یہ حصہ, لیکن اگر کوئی انگلی ٹھونسے گا تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ آئے گا انامل. تو قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا اناملہم یجعلون اناملہم, کہ وہ اپنی انگلی کا یہ جو حصہ ہے جو پورے جس کو کہا جاتا ہے جو یوزلی ہم کان میں ڈالتے ہیں وہ انہوں نے کان میں ڈال لی. قرآن نے کہا اصابعہم. کیا ہوا کہ جب اتنی شدت ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے ان کو, اب اتنی انگلی ڈالنے سے فرق نہیں پڑا تو انہیں پوری انگلیاں ٹھونس دی. اس قدر میں نا سوائق, اس قدر خوف ہے, لائٹننگ ہے, موت کا ڈر ہے, تو یہ ان کا ریاکشن ہے کہ ہم شاید بچ جائیں. یہ ان کو بس یہی ریاکشن یاد آیا. گویا دھماکے پھٹ رہے ہیں, چیخو پکار کی آواز ہے, سینسز ختم ہو گئے ہیں, کوئی اور ریاکشن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہیں پناہ ڈھونڈ لیں, کوئی مدد مانگ لیں, نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ایک ہی ریاکشن ہے کان بند کر لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کو خوب گھیرے میں لیا ہوں, چاروں طرف سے گھرا ہوا. اس بندے کی مصیبت دیکھے. اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے تھوڑا سا میں ریورس کروں, اسی جو پکچر کا پچھلا حصہ تھا جو پینٹنگ پہلے کی گئی, جو سین میں نے دکھایا کہ آگ جلائی اور کچھ لوگ ہٹ گئے وہاں سے, لیکن یہاں پہ اس مثال میں تھوڑی سی اور شدت آ گئی. اچھا اسی فلم کو چلتے رہنے دیں, وہاں سے تو وہ صرف آگ سے ہٹے تھے اور صحرا میں بھٹک رہے تھے نا, یہاں پہ کیا حالت ہو رہی ہے. اب کیا ہوا کہ جب وہ انگلیاں ٹھونس کے گھبرا رہے ہیں. اچھا یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے پاز کرنے لگی ہوں فلم کو اور آپ سے کوسچن کرنے لگی ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہے 2000 سم تھنگ ارلی 2000 میں جب سونامی آئی تھی, کسی کو اس کے کوئی پکچرز یاد ہوں کہ جب وہ ویو لہریں اٹھی تھیں بڑی بڑی, جس ملک میں بھی وہ گئی, آگے سے لوگوں کا ریاکشن کیا تھا؟ کسی کو کوئی وہ خبریں یاد ہوں؟ کیونکہ وہ ظاہر آج تک جنہوں نے بھی وہ خبریں دیکھی وہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی. اندھا دھند بھاگ رہے تھے نا ابدا وہ. ہاں, پہلا ریاکشن کیا تھا؟ بھاگنا. یہاں پہ حیرت والی بات یہ کہ وہ بھاگ کیوں نہیں رہے. دیکھیں ہمارا ایک نیچرل ریاکشن کیا ہوتا ہے ڈینجر کو دیکھ کے, خدا نہ خواستہ ابھی کوئی ہلنے لگ جائے, کچھ ہو, ہم کیا کریں گے؟ ہم گھر سے باہر بھاگیں گے؟ انسان سب سے پہلے بھاگتا ہے. اب یہاں پہ آپ پھر یہاں پہ اس کی حالت دیکھیں اس پکچر کی, وہ بھاگ بھی نہیں رہے. کیوں؟ جب بجلی چمکتی ہے ایسے ان کے کان بند ہیں تو ان کو نظر آیا وہ تو چٹان کے کنارے کھڑے ہیں, ایک قدم بھی آگے اٹھایا تو گر پڑیں گے. اب کیا ہے, وہ پیچھے ہٹتے ہیں کنارے سے, لیکن اب آگے کہاں جائیں اس کے لیے بجلی چمکے گی تو پتہ چلے گا نا. اتنی ڈینجرس پوزیشن ہے, وہ بھاگ نہیں سکتے, وہ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے کیونکہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. ضیاء یعنی ہیٹ والی روشنی, بم پھٹ رہے ہیں, وہ بجلی ایسی چمک رہی ہے, وہ کچھ سن نہیں سکتے. ہر بار دھماکہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں لیکن خطرہ بہت ہے. کیا ہے اب اس حالت میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ پکچر ہی نہیں سمجھ آ رہی, سمن بکمن امیون, کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے, کچھ بول نہیں سکتے, کڑک اور شور میں وہ مدد کے لیے نہیں بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کو یہ کیا کہ ختم کر رہا ہے, کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب کبھی تھوڑی سی روشنی, یہاں پہ بھی نور لفظ نہیں آیا, ہیٹ والی روشنی چمک آتی ہے, تھوڑا سا چلتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِالسَّمْعِ وَأَبْصَارِهِمْ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چاہتا تو یہ جو تھوڑی سی روشنی میں بھی یہ ایسے کر کے قدم اٹھا رہے, میں نے یہ بھی لے لینا تھا. And I might do, میں قادر ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں لے سکتا ہوں. اب اتنی انٹینسٹی کیوں, اتنی شدت کیوں ان فلموں, جو میں نے آپ کے سامنے فلم چلائی, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا شروع میں خبر کی جھلکیاں آئی تھیں, اس خبر کی تفصیل آپ نے پڑھی کہ دل دہل کے رہ گئے ہیں. ان انسانوں کی آپ نے پکچر دیکھی,
अब पीछे जाना पड़ेगा जहां से आयात शुरू हुई, जिनके लिए कहा गया इन्नल्लज़ीना कफरू, कि जिनके वो लोग जो कुफर किया बराबर है, डराओ ना डराओ। शुरू में ये लफ्ज आए ना तो हमने सोचा इतनी शदीद वईद क्यों, ये क्यों कहा जा रहा है कि इनके कानून उन पे मोहर लग चुका है। यहाँ पे हमने उनकी तफसील देखी कि थोड़ा सा चलते हैं तो घबरा के ये रुक जाते हैं। ये वही ग्रोह है जिसकी तफसील हमने देखी। इनको क्या लगता था, अगर हम इनकी यहूदियों की देखे बात, तो इनका मसला ये था, कुरान बात जब करता है ना, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनकदरत, जब आसमान फट जाएगा, तारे फट जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, कयामत की आवाज बातें गरजदार लगती थी उनको। मेरे और आपके लिए कयामत इस हवाले से एक अच्छी खबर है कि हमारा इस पे ईमान है। हमें ये नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, और प्लस हमें पता है कि आज जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं, जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, उसके लिए अल्लाह ने हमारे लिए वो अच्छा एक दिन रखा हुआ है जिस दिन हमें छोटी छोटी नेकियों पे भी इतना ज्यादा अजर मिलेगा। इसीलिए तो हम सब्र से जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन क़यामत की ये बातें उनको लगती थी कि ये गरज और चमक है, तो उंगलियां हाथ बंद कर लेते थे कि डोंट, क़यामत की बात ना करो। चुन चुन के हर आयत क़यामत की निकाल डाली उन्होंने तौरात से। आज दुनिया में जितने मज़ाहब, आइडियालॉजीज़म हैं, अब देखिए आखिरत का कॉन्सेप्ट खत्म, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। क्यों? आखिरत की बात सुन के इनकी एग्जैक्ट वही हालत हो जाती है जो भी मैंने आपके सामने सीन में रखी थी। और मुनाफिकीन क्या करते थे, वो तब चलते थे रोशनी में जब थोड़ी सी इस्लाम की कोई इजी बात, कोई अच्छी खबर मिल गई, कोई इजी क़यामत की भी कोई अच्छी बात है, जहां ये लगा के नहीं आप कुछ नफ्स पे चोट पड़ रही है, वहां रुक जाते थे। अब देखिए कि मैंने आपके सामने, अगर हम सिर्फ तर्जमा पढ़े और सिर्फ अल्फाज पढ़े तो हम कुरान की इस खूबसूरती को नहीं समझ सकते। अभी हमने कोशिश की तो हमारे दिल, इमोशन, बार बार हम कह रहे हैं ना कि कुरान में इमोशंस हैं। आपको लगा ना कि हर चीज सीन जिंदा हो गई है और हर सीन ने आपको अफेक्ट किया है। इन आयात के पीछे छुपे हुए इमोशंस हमने समझे हैं और उन इमोशंस को हमने फील किया है। ये कुरान की खूबसूरती है कि ये इस तरह बात करता है रवैयों की, और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये उनकी चॉइसेस थी। यानी इतनी बड़ी आग आपके सामने जल रही है, खतरे हैं वहां पे, आपको हीट मिल रही है, रोशनी मिल रही है, अल्लाह के बंदों फायदा क्यों नहीं उठाते? लेकिन उनका रवैया देखे कि उस रोशनी और आग से वो सहरा में भटकना चाहते हैं। अगर वो उस रोशनी के पास रहते तो जाहिर है वो फायदा उठाते, उनका ही नफा था। लेकिन उन्होंने चूज किया उस सहरा में भटकने को, अब अंधेपन को तरजीह दी। हदायत उनकी जेब में थी, उसको निकाला, कैश किया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, हर जगह जिधर जिधर हदायत थोड़ी सी भी पड़ी थी उसको कोने खुदरों में सारा कुछ निकाल के कहा कि ये बड़े बड़े ब्लैक बिन बैग्स हमें दे दो। और जब कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकाल रहे, वो गलती से थोड़ी निकाल रहा है, वो तो एक एक पेनी, एक एक चीज अपना बैंक मांझ मूझ के पूरा कैश इकट्ठा करके तो कह रहा है कि देखो मुझे गुमराही चाहिए। इसमें कितनी वो एफर्ट डाल रहा है। यही एफर्ट वो हदायत के लिए भी तो कर सकता था ना। ये उनकी चॉइसेस थी कि आग मौजूद है, देखने की सलाहियत है, और उन्होंने किसी चीज को यूज नहीं किया। तो अल्लाह ताला फिर इतनी शिद्दत से उनके रवैयों को बयान करके उसका रिएक्शन दिखा रहा है। एक बंदे के बारे में कहा जाता है, मुझे उसका नाम सही नहीं पता, मैं नामों के बारे में थोड़ी हूँ, रेम्बन फेरन गाल्बन था। इस वक्त तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूके में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, जो कुरान पे रिसर्च कर रही हैं अच्छे काम के लिए भी, यानी इसलिए नहीं कि कुरान पे अटैक करें, वो अलग लोग हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कि ये एक किताब एक मकाम रखती है। तो गालबन वो मिस्टर फेरन था जिसने उसने पीएचडी करनी थी अरबों की पोइट्री पे। जैसे मैंने कहा ना कि अरबों की तो एक हिस्ट्री है उनकी लैंग्वेज की, उसने उस पर रिसर्च शुरू की। तो उसने सोचा कुरान भी पोइट्री की किताब है, अरबों की है, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो जब उसने कुरान पे रिसर्च की तो वो सर पकड़ के बैठ गया, कहता है ये इंसान नहीं लिख सकता। अब देखे कि
कैसा स्ट्रक्चर है. हुदल लिल मुत्तकीन से बात शुरू हुई, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वहीं पे बात खत्म हुई. स्ट्रक्चर देखें. इसी तरह बार बार काफिरों का जिक्र आया, मैं मुनाफिकीन को उसी में डाल रही हूँ. काफिर मुनाफिक में फर्क क्या है? काफिर खुल के कुफर करता है, मुनाफिक छुपा के करता है, मगर बुरा दोनों के लिए कहा जाएगा ना कि अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, दोनों के लिए अल्लाह ने कहा वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है. उनका तस्करा, उन पे दिलों के मोहर लगने के तस्करे से बात शुरू हुई, और फिर आखिर पे ख़त्म कहाँ पे आयत हो रही है कि अल्लाह चाहता तो उनके समात और बसारत को सलब कर लेता, उधर ही ख़त्म हो रही है. बीच में उसकी सारी तफसील है. जब उसने इसका स्ट्रक्चर समझा और जाना तो कहता है इट्स माइंड ब्लोइंग. दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं लिखी जा सकती. तो फिर उसने किताब लिखी, द स्ट्रक्चर इन द कुरान. और फिर वो ना सिर्फ इस्लाम उसने कबूल किया, बल्कि वो कुवैत की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है. और कहते हैं कि किसी दिन उसने मजाक किया कि ये अमरीकी गोरा हमें अरबी पढ़ाएगा, तो वो हंस के कहता है तुम अरब भी तो हमारी यूनिवर्सिटी में आके प्रोफेसर लगते हो, तो मैं नहीं लग सकता. तो उसने ये किताब लिखी थी. क्यों? अब कुरान की ये खूबसूरती है. अब देखें कि हमारे पास ये भी था ना कि आज अगेन हमने सिर्फ ये 3 आयात पे पूरा घंटा लगा दिया है. ज़ाहिर है हमने हक तो अदा नहीं किया, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा करके उन आयात के पीछे छुपे हुए मोतियों को चुनते हैं तो आपका दिल कनेक्ट होता है. और कुरान तो दिलों पे उतरा है ना, दिल पे नाज़िल हुआ है, दिलों को मुखातब करता है. तो दिल पे असर तभी होगा ना जब हम उन आयात के पीछे छिपे हुए, वो सिर्फ यानी ग्रामर और मखारिज तक नहीं, वो दिल पे असर होगा. वो एक हिस्सा है कुरान का. लेकिन जब आप उसके पीछे मोती चुनते हैं तो आप खुद बहुत कनेक्ट होते हैं. और जब आप कनेक्ट होके वापस आते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ, कुरान मेरे दिल पे अभी नाज़िल हुआ है, मैं एक डिफरेंट फर्द हूँ. अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे लिए इसके अंदर हदायत है, मैं इसमें से बातें चुन रहा हूँ. और फिर आपका तर्ज अमल उस पर असर होता है, उस पर इम्पैक्ट होता है. तो ये कुछ मुनाजर हमने देखे शुरू से आखिर तक कि अल्लाह ताला ने इस ग्रोह का जिक्र किया कि ये कैसे अजीब लोग थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बातें बनाते, हम तो ईमान ले आए, आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर. अहले ईमान के पास तन्हाई में जाते तो कहते हैं ये बेवकूफ लोग, तुम कहते हो हम इनकी तरह हो जाए, हम और ये बराबर हो जाए. उनका किबर और ईगो देखें, अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ उनका एक्शन देखें, उनकी रेसिज्म देखें. और फिर शयातीन के पास तन्हाई में जाते और कहते हैं हम तो इनसे मजाक कर रहे हैं, वी जस्ट जोकिंग अराउंड. और फिर वी आर पीस मेकर्स. और पीस उनका क्या था हमने समझा, उनकी करैक्टरिस्टिक को हमने समझा. और जब उन्होंने इतनी शिद्दत से हदायत के साथ ये मामला किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी पिक्चर खींची कि उन्होंने अपनी हालत ये कर ली है. ये उनकी चॉइस थी, उसी सहरा में रोशनी मयसर थी और उन्होंने तरजीह दी गुमराह होने को. तो कुरान को समझने के लिए अल्लाह ने यहाँ मिसालें बयान की. कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, कज़ालिका नुफस्सिलुल आयात. हम आयात को खोल खोल के बयान करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो. आई होप कि आप इन मिसालों को, इस स्ट्रक्चर को, इन पिक्चर्स को अपने जहन पे चला पाए होंगे कि जो मिसाल अल्लाह ने समझाने की कोशिश की कि इंसान जो चूज करता है, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, यानी अल्लाह की ये सुन्नत के खिलाफ है कि किसी को जबरदस्ती जन्नती और दोजख बनाए. जाहिर है फिर मकसद खत्म हो जाए ना कि अल्लाह कौन कहे और आज सारी दुनिया कलमा पढ़ ले अल्लाह के. हाँ, अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो कादर है. लेकिन ये इंसानी रवैये, इंसानी चॉइसेस हैं कि फिर उसका रिएक्शन ये होता है. गुमराही को जब खरीदा जाता है तो फिर इंसान इस तरह सहरा में भटक जाता है. और हमारे लिए खुशखबरी वो है अनअमता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हम बार बार उन लोगों को देखना चाहते हैं जिन पे इनाम हुआ, जिनके लिए नेकियों के रास्ते को आसान कर दिया गया. और हम इन लोगों के रस्तों से जिनको कुरान ने मिसालों से समझाया बचना चाहते हैं. तो अल्लाह ताला सच में हमारे दिलों को खोल दे और इस तरह कुरान को हमारे दिलों का नूर और सीने की ठंडक और गमों और दुखों का इलाज बना दे कि हम
قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور یہ ہمیں ایک نیا فرد بنا دے، ہمارا دوبارہ سے رینیول اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہو۔ تو یہ آج کی آیات کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اب میں آپ بہنوں کی طرف آنا چاہوں گی، اور میری ریکویسٹ ہے کہ جو پکچرز آپ کے سامنے میں نے رکھیں لیموں کی مثال سے آخر تک، میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس بارے میں کوئی بھی بات کر سکیں پلیز، تو میں آپ کی طرف مائک لانا چاہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حمی وغمی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔